سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی پہلی اور بنیادی سورۃ الحمد پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کتاب کا آغاز، اور ام الکتاب بھی، یعنی قرآن کی اصل۔ یہ بعثت کے ابتدائی سالوں میں نازل ہونے والی پہلی مکمل سورہ ہے۔ اس کی سب سے منفرد بات اس کا لہجہ ہے۔ یہ بندے کی زبان سے خدا کے لیے کلام ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اس سے تعلق کیسے قائم کیا جائے۔ تو آج ہماری گفتگو کا محور یہ سوال ہے کہ کیا سورۃ الحمد ایمان اور بندگی کا ایک مکمل طے شدہ نقشہ ہے، ایک ایسا دستور العمل جو ہمیں نقطۂ آغاز سے منزل تک کا راستہ دکھاتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ سورہ ہمارے روحانی سفر کا ایک جامع آئین پیش کرتی ہے۔ آپ کی بات دلچسپ ہے، لیکن میرے نزدیک یہ نقشہ یا آئین کا تصور یہ تھوڑا گمراہ کن ہے۔ دیکھیں، نقشہ ایک جامع چیز ہوتی ہے، ایک طے شدہ راستہ۔ میرے خیال میں یہ سورہ ہر نماز میں خالق کے ساتھ ایک نیا مکالمہ شروع کرنے کی دعوت دینا ہے۔ یہ کوئی پہلے سے بنایا راستہ نہیں دکھاتی، بلکہ ہر روز کی دعا اور اس کے جواب میں وہ راستہ خود بنتا اور دریافت ہوتا ہے۔ تو یہ ایک زندہ اور متحرک تعلق ہے، کوئی جامد دستور نہیں۔ آئیے اسی اختلاف کو آیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ دیکھیں، انسانی فطرت ہے کہ وہ ہر اہم کام کا آغاز کسی بڑی ہستی کے نام سے کرتا ہے، اور اللہ کی ذات سے بڑی کوئی ہستی نہیں جو لازوال ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امر ذی بال لم یذکر فیہ اسم اللہ فہو ابتر، یعنی جو بھی اہم کام خدا کے نام کے بغیر شروع ہو وہ ادھورا اور بے نتیجہ رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان میں کشتی چلاتے ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھتے ہوئے بھی بسم اللہ سے ہی آغاز کیا۔ لفظ اللہ اس کی ذات کا جامع ترین نام ہے، جو تمام صفات جلال و جمال کو سمیٹے ہوئے ہے، اور اس کے ساتھ رحمان یعنی اس کی رحمت عام جو سب کے لیے ہے، اور رحیم یعنی رحمت خاص جو صرف مومنین کے لیے ہے۔ شیعہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ بسم اللہ ہر سورے کا لازمی جز ہے۔ صحیح، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر کام اور ہر سورہ کے آغاز میں صرف رحمت کی صفات یعنی رحمان اور رحیم پر ہی کیوں زور دیا گیا ہے؟ اللہ تو خالق بھی ہے، رزاق بھی، جبار اور قہار بھی۔ تو صرف رحمت پر اس قدر توجہ مرکوز کرنے سے کیا یہ خطرہ نہیں کہ خدا کا ایک نامکمل تصور قائم ہو؟ مطلب یہ ہمیں خدا کی محبت تو سکھاتا ہے، لیکن کیا یہ اس کے عدل، اس کی قدرت اور اس کی ہیبت جیسے پہلوؤں کو نظر انداز کرنے کا سبب نہیں بنتا؟ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں یک طرفہ تصویر پیش کرتا ہے۔ میں آپ کے خدشے کو سمجھ رہی ہوں، لیکن میں اسے ایک مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ ہر کام کی بنیاد رحمت پر رکھنا خود ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اللہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اس کائنات کا نظام، اس کی تخلیق، پرورش اور حکمرانی، اس کی بنیاد قہر غضب نہیں بلکہ محبت اور رحمت ہے۔ جیسا کہ دعا میں آتا ہے، اے وہ جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ یہ انسانوں کے لیے ایک عملی درس ہے کہ وہ بھی اپنے ہر کام کی بنیاد شفقت اور رحمت پر رکھیں۔ تو یہ خدا کے تصور کو نامکمل نہیں بلکہ اس کی اصل فطرت کو واضح کرتا ہے، اور ربوبیت کا یہی تصور اگلی آیت میں مزید کھل کر سامنے آتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہاں حمد، مد اور شکر کا فرق سمجھنا ضروری ہے۔ حمد اختیاری خوبیوں پر کی جاتی ہے، جبکہ شکر کسی نعمت کے بدلے میں ہوتا ہے۔ آیت میں استغراق کے لیے ہے، یعنی ہر قسم کی حمد، ہر تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر ہم کسی مخلوق کی خوبی کی تعریف کرتے بھی ہیں تو چونکہ اس خوبی کا اصل سرچشمہ خدا کی ذات ہے، اس لیے وہ تعریف بالآخر اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ اور رب کا مطلب صرف مالک نہیں بلکہ پرورش اور تربیت کرنے والا بھی ہے۔ عالمین یعنی تمام جہان، تمام مخلوقات۔ یہ آیت توحید ربوبیت کا سب سے بڑا اعلان ہے۔ توحید ربوبیت کا نقطہ بہت اہم ہے، بالکل، لیکن اس کے عملی اطلاق میں ایک پیچیدگی ہے۔
یہ نظریہ کہ ہر حمد بالآخر خدا کی طرف لوٹتی ہے، یہ انسانی محنت، قابلیت اور انفرادیت کی قدر کو کم کرنے کا خطرہ رکھتا ہے۔ یعنی اگر کسی سائنسدان کی تحقیق یا کسی فنکار کے شاہکار کی تعریف بھی آخر خدا ہی کی تعریف ہے، تو اس سے اس فرد کی اپنی جدوجہد اور کامیابی کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی۔ یہ عقیدہ آپ دیکھیں سماجی حوصلہ افزائی کے نظام کو کمزور کر سکتا ہے، جہاں انسانوں کے اچھے کاموں کا اعتراف ان کی اپنی ذات کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے، لیکن میرے خیال میں یہ انسان کی قدر کم نہیں کرتا، بلکہ اسے اس کے اصل منبع سے جوڑ کر اور بھی بلند کر دیتا ہے۔ جب ہم کسی انسان کی حکمت یا ہنر کی تعریف کرتے ہیں تو ہم دراصل ان صفات کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں جن کا خالق اللہ ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی خوبصورت خطاطی کو دیکھ کر خطاط کی تعریف کی جائے۔ اس سے خطاطی کی قدر تو کم نہیں ہوتی نا۔ انسان کی تعریف کرنا دراصل اس کاریگر کی تعریف ہے جس نے اسے بنایا ہے۔ اور اللہ کی ربوبیت کا یہی تصور کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یہ انسان کو خوف اور ہیبت میں مبتلا کر سکتا ہے۔ شاید اسی لیے فوراً بعد پھر سے اس کی رحمت کا ذکر کیا گیا، الرحمن الرحیم، وہ جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ رب العالمین جیسی عظیم اور جلال والی صفت کے فوراً بعد الرحمن الرحیم کا تکرار اسی بات پر زور دیتا ہے کہ اللہ کی پرورش کا نظام جبر پر نہیں بلکہ محبت اور رحمت پر قائم ہے۔ یہ تکرار بندے کو خدا کا مزید کرودہ بناتا ہے اور اسے احساس دلاتا ہے کہ اس کا رب ایک بے رحم حاکم نہیں بلکہ ایک مہربان پالنے والا ہے۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تکرار محض ایک یاد دہانی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایک، آپ کہہ لیں، نفسیاتی توازن قائم کرتا ہے۔ جب انسان تمام جہانوں کے پروردگار کے تصور سے خود کو بہت چھوٹا اور دور محسوس کرتا ہے تو الرحمن الرحیم کا ذکر فوراً اس فاصلے کو ختم کر کے قربت اور محبت کا احساس دلاتا ہے۔ تو اس کا مقصد صرف یہ بتانا نہیں کہ ربوبیت رحمت پر مبنی ہے، بلکہ یہ مومن کے ذہن میں خدا کا تصور ایک دور دراز قادر مطلق ہستی کے بجائے ایک شفیق اور ذاتی رہنما کا قائم کرتا ہے، جس سے وہ براہ راست تعلق محسوس کر سکے۔ یہ خوف کو امید میں بدل دیتا ہے۔ بالکل، یہ اس کی ایک گہری نفسیاتی اور روحانی تعبیر ہے، اور رحمت کے اس احساس کے بعد ذمہ داری کا احساس دلایا جاتا ہے۔ اسلام کے دوسرے بنیادی اصول یعنی آخرت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ یوم الدین یعنی جزا و سزا کا دن۔ اگرچہ اللہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن قیامت کے دن اس کی مالکیت کا ظہور کامل اور مطلق ہوگا، جب تمام دنیاوی اور اعتباری ملکیتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس دن صرف اسی کا حکم چلے گا۔ روز قیامت پر یہ ایمان انسان کو گناہوں سے روکنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے، کیونکہ یہ اسے ہر عمل کے لیے جواب دہی کا احساس دلاتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام جب اس آیت کی تلاوت فرماتے تو اس قدر تکرار کرتے کہ گویا آپ کی روح پرواز کر جائے گی۔ آخرت پر ایمان کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن میں اس آیت کے فوری یعنی دنیاوی اثر پر بات کرنا چاہوں گا۔ ہر روز 5 وقت کی نماز میں خود کو یہ یاد دلانا کہ اللہ روز جزا کا مالک ہے، یہ صرف آخرت کی تیاری نہیں ہے، یہ حال کو درست کرنے کا ایک مستقل محرک ہے۔ کیا یہ ہمیں دنیاوی معاملات میں انصاف، دیانتداری اور ذمہ داری کا احساس نہیں دلاتا؟ جب انسان کو یقین ہو کہ ایک دن ہر چیز کا حساب ہونا ہے تو وہ دنیا میں بھی ظلم اور بے ایمانی سے بچتا ہے۔ تو یہ عقیدہ مستقبل کے خوف سے زیادہ حال کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ آپ نے درست فرمایا، یہ دنیا میں بھی انسان کے کردار پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اچھا، اب تک کی آیات میں اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی صفات کا بیان تھا۔ اب لہجہ بدلتا ہے اور بندہ غائب سے حاضر کی طرف آتا ہے اور براہ راست اللہ سے مخاطب ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں بندہ خود کو اللہ کے حضور پا کر اپنی بندگی کا اقرار کرتا ہے۔ ایاک کو فعل سے پہلے لانا حصر کا مفہوم دیتا ہے، یعنی صرف تیری عبادت اور صرف تجھ سے مدد۔ یہ شرک کی ہر شکل کی نفی ہے، اور ہم کا صیغہ استعمال کرنا عبادت میں اجتماعیت کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسلام انفرادیت اور گوشہ نشینی کے بجائے امت اور جماعت کے تصور پر زور دیتا ہے۔ میں اس اجتماعیت والی تفسیر کو تھوڑا محدود سمجھتا ہوں۔
میرے خیال میں اصل نقطہ باطنی ہم آہنگی کا ہے۔ جب کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تب بھی وہ ہم کیوں کہتا ہے؟ یہ صرف خارجی اجتماعیت کا اظہار نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی بکھری ہوئی ذات کو خدا کے سامنے یکجا کرنے کی کوشش ہے۔ گویا وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، ہم سب، یعنی میری عقل، میرا دل، میری خواہشات، میرا پورا وجود صرف تیری ہی عبادت کرتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی عمل ہے، سماجی نہیں۔ یہ انفرادیت سے اجتماعیت کا سفر پہلے باطن میں ہوتا ہے، پھر ظاہر میں۔ یہ ایک بہت لطیف نکتہ ہے، لیکن یہ اسلام کے اجتماعی مزاج کے خلاف جاتا ہے۔ قرآن بار بار جماعت اور امت پر زور دیتا ہے۔ اس آیت کو صرف باطنی سفر تک محدود کرنا اس کی وسیع سماجی پیغام کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ بندگی اور استعانت کے اقرار کے بعد بندے کی پہلی اور سب سے اہم دعا آتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ یہاں ہدایت کا مطلب صرف راستہ دکھانا نہیں، بلکہ اس راستے پر ثابت قدم رکھنا اور کمال کے اعلیٰ درجات تک پہنچانا بھی ہے۔ اسی لیے انبیاء اور ائمہ علیہم السلام جو پہلے سے ہدایت یافتہ ہیں، وہ بھی یہ دعا مانگتے ہیں تاکہ انہیں مزید بلند درجات حاصل ہوں۔ امام علی علیہ السلام اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ، ہماری توفیق کو ہمارے لیے قائم رکھ۔ روایات کی روشنی میں صراط مستقیم سے مراد انبیاء کا راستہ اور امیر المومنین علی علیہ السلام اور دیگر ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی معرفت اور پیروی ہے۔ یہ تعریف اپنی جگہ، لیکن اس میں ایک عملی چیلنج ہے۔ آج کے دور میں جہاں سچائی کے لاتعداد دعوے دار ہیں، صراط مستقیم یا سیدھے راستے کا تصور انسان کو الجھا سکتا ہے۔ ایک عام انسان اس راستے کی پہچان کیسے کرے؟ کیا صراط مستقیم ایک متعین اور تنگ راستہ ہے جو کسی خاص گروہ سے وابستہ ہے، یا یہ حق اور انصاف کے وہ آفاقی اصول ہیں جن کی پیروی کے لیے ہم اللہ سے رہنمائی مانگ رہے ہیں؟ اگر یہ صرف چند شخصیات کی پیروی کا نام ہے تو باقی انسانیت کے لیے اس میں کیا پیغام ہے؟ اس کا جواب اگلی آیت میں ہی موجود ہے، جو صراط مستقیم کی عملی پہچان کا معیار فراہم کرتی ہے۔ یہ اسے کسی ابہام میں نہیں چھوڑتی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی گمراہوں کا۔ یہ آیت صراط مستقیم کو دو طریقوں سے واضح کرتی ہے، ایک مثبت مثال کے ذریعے اور دوسرا منفی مثالوں سے بچنے کی تاکید کے ذریعے۔ جن پر انعام ہوا، سورہ نساء کی آیت 69 کے مطابق وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور جن سے بچنا ہے وہ دو گروہ ہیں، مغضوب علیہم یعنی وہ جن پر غضب ہوا، جو حق کو جاننے کے باوجود ہٹ دھرمی سے اسے ٹھکراتے ہیں، جیسا کہ روایات میں یہودیوں کے ایک گروہ کو اس کا مصداق کہا گیا ہے، اور ضالین یعنی وہ جو جہالت یا لا علمی میں بھٹک گئے، جیسا کہ عیسائیوں کے ایک گروہ کو کہا گیا ہے۔ آج کے دور میں مغضوب علیہم وہ شخص ہو سکتا ہے جو علم اور ثبوت کے باوجود ہٹ دھرمی سے غلطی پر قائم رہے، اور ضالین وہ جو اچھی نیت کے باوجود غلط معلومات کا شکار ہو کر بھٹک جائے۔ جی، میں اس کو ایک مختلف انداز سے دیکھتا ہوں۔ یہ آیت صرف راستے کی تعریف نہیں کر رہی، بلکہ ہدایت حاصل کرنے کے، آپ کہہ لیں، نفسیاتی ڈھانچے کو بیان کر رہی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ صحیح راستے کو جاننے کے لیے غلط راستوں کو پہچاننا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ روحانی سفر میں انسان کو دو ہی بڑے خطرات کا سامنا ہے، ایک جان بوجھ کر حق سے انکار کرنا جس پر غضب ہوتا ہے، اور دوسرا لا علمی میں بھٹک جانا جو گمراہی ہے۔ ہدایت ان دونوں انتہاؤں کے درمیان توازن کا نام ہے۔ تو یہ آیت ہمیں صرف یہ نہیں سکھاتی کہ کیا کرنا ہے، بلکہ یہ بھی سکھاتی ہے کہ کن رویوں سے بچنا ہے۔ یہ عمل اور رد عمل دونوں کی دعا ہے۔ آپ کا تجزیہ بہت گہرا ہے۔ خلاصہ یہ کہ سورۃ الحمد اللہ کی حمد سے شروع ہو کر اس کی ربوبیت، رحمت اور مالکیت کا اقرار کرواتی ہے، پھر یہ ہمیں توحید عبادت کے عہد تک لاتی ہے، اور آخر میں ہدایت کی ایک جامع دعا پر ختم ہوتی ہے۔ یہ دین کی مکمل روح کا ایک نقشہ ہے، ایک آئین ہے جو بندے اور خدا کے تعلق کی ہر جہت کو بیان کرتا ہے۔ پوچھتی ہے
یہ ہر نماز میں ہمیں اپنے آپ سے اور اپنے رب سے یہ پوچھنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری تعریف کا مرکز کون ہے، ہمارا انحصار کس پر ہے، ہماری بندگی خالص ہے یا نہیں، اور کیا ہم واقعی سیدھے راستے پر ہیں یا ان گروہوں میں شامل ہیں جن سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ یہ ایک جامد نقشہ نہیں بلکہ ایک زندہ مکالمہ ہے جو ہر نماز میں اثر نو شروع ہوتا ہے اور ہمیں ہر روز اپنے سمت درست کرنے کا موقع دیتا ہے۔